وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین و ناظرین، پہلے تو آپ تمام کو ماہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وہ ایام اور وہ ہماری خوشیوں کے دن واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آج جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جیسے ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو ماہ میلاد کی آمد کی خوشی میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان ہر مسجد کے ممبر و محراب سے ہوا کرتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے ہم چاہنے والے ہیں تو ہر جگہ ہمیں رسول اللہ کا ذکر یاد رہتا ہے اور ایک امتی کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ربیع الاول شریف آتا ہے تو ایک اور ہستی کی ہمیں یاد آتی ہے۔ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، ظاہری طور پر دنیا میں بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا، ظلم و زیادتی کا وہ شکار ہوئے، اور شہادت کے مقام سے سرفراز ہونے کے بعد بھی امت نے ان کو بھلا دیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان کے ذکر کو یاد کرتے ہیں، جو ان کا چرچا کرتے ہیں۔ وہ ذات پاک کون ہیں؟ 5 ربیع الاول شریف کو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ امام حسن کون؟ یہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہے۔ صرف ظاہری طور پر عمر میں بڑے نہیں ہیں، فضل و کمال میں بھی حضرت امام حسین سے بڑے ہیں، جود و عطا میں بھی حضرت امام حسین سے بڑے ہیں۔ اور حضرت امام حسین ان کا اتنا ادب کیا کرتے کہ حضرت امام حسن چل رہے ہوتے تو کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھتے۔ حضرت امام حسین ان کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا ہادی، اپنا امام مانا کرتے تھے۔ تو سوچے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا، کتنی ان کی عظمت ہوگی۔ جتنی احادیث مبارکہ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنتے ہیں، جو نواسوں کی ہے، جس میں حضرات حسنین کریمین کا ذکر ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق اول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہم نے محرم کے مہینے میں 3-4 جمعے تک تواتر کے ساتھ اہل بیت کرام کا ذکر کیا، ان کی عظمتوں کو سنا، جس میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے 2 پھول ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی کی، اور جو میرا دشمن ہوا یقیناً اللہ بھی اس کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو ان کی محبت اللہ کی محبت کہلائی، ان کا بغض اللہ سے بغض رکھنا، اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ تو یہ جتنی احادیث ہم اہل بیت کرام میں اور خصوصاً حسنین کریمین کے بارے میں سنتے ہیں، ان سب کے سب سے پہلے مصداق جو ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی زندگی میں بھی بڑا ان پر ظلم ہوا، ان کو بھی شہادت کے مقام سے رب تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ یاد رکھے شہادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت جہری ہوتی ہے۔ جس طرح نماز بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، جہری نماز میں فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، سری نماز ہے ظہر اور عصر میں آہستہ امام تلاوت کرتا ہے۔ تو جس طرح نماز کے 2 اقسام ہیں، شہادتوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شہادت جہری ہے، میدان جہاد میں جا کر اپنا خون بہانا، اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے کٹا دینا، یہ شہادت جہری کہلاتی ہے۔ اور ایک شہادت سری ہے، وہ کس طرح؟
بعض حضرات قلم کے ذریعے کرتے ہیں، بعض حضرات زبان کے ذریعے کرتے ہیں، بعض حضرات اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ کرتے ہوئے جو مقام شہادت کو پاتے ہیں، انہیں جو شہادت ملتی ہے ان کی شہادت کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں کو اللہ نے مقام شہادت پر سرفراز فرمایا، مقام شہادت پر فائز فرمایا، اور یہ دونوں کا شہید ہونا رب تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل تھا۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شہادت کا حصہ تھا وہ ان دونوں کی زندگیوں میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک میں سارے کے سارے اوصاف کو، اور جتنے انبیاء کرام کو انعامات اور سرفرازیاں ملی تھی، ان سب کا مرکز حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو بنایا تھا۔ جتنی نوازشیں دیگر انبیاء پر ہوئی، ہر نوازش رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ہوئی۔ تو بعض انبیاء کرام کو شہادت سری نصیب ہوئی، بعض انبیاء کو شہادت جہری نصیب ہوئی۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال تو ایسے ہی ہوا، شہادت کے ذریعے نہیں ہوا، لیکن جو شہادت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کا ظہور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ذریعے ہوا۔ ایک کو شہادت سری اور ایک کو شہادت جہری نصیب ہوئی۔ تو حضرت امام حسین کا ذکر آتا ہے، بڑے عظمت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ ان کے ایام منائے جاتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن کا جب ذکر آتا ہے، آپ کی ولادت کا بھی دن آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں آتا ہے، 15 رمضان المبارک آپ کی ولادت کا دن ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی اور چیزیں ممبروں پر چل رہی ہوتی ہے، کہیں زکوٰۃ کے، کہیں صدقے کے، فطر کے مسائل، کہیں رمضان کی رونقیں بتائی جاتی ہے، کہیں روزے کے فضائل بتائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کا جب بھی ذکر بھلا دیا جاتا ہے، اور جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے ذکر کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ میں نے جس طرح کہا کہ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو جانیں، جس طرح حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوسرے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یوم کو جس طرح مناتے ہیں، ان کے یوم کو بھی اسی طرح منانے کی کوشش کرے۔ اس طرح عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ نہیں منا سکتے تو کوشش کرے کہ 5 ربیع الاول شریف کو ہم اپنے گھروں میں جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یاد کرے۔ کوئی محفل کر سکتا ہے محفل کرے، یا صرف فاتحہ خوانی کے ذریعے آپ کو ایصال ثواب کرے، کیونکہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہے اور ان کا مقام ان سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں ہم عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، سب سے پہلا عقیقہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کے بعد اس کے بال نکال کر چاندی کے وزن میں ہم تول کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ رواج بھی چلا تو سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تحنیق کا جو رواج ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کو شہد یا کھجور چٹاتے ہیں، لیکن قربان جائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ تحنیق کا آغاز بھی آپ سے ہوا، لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارکہ سے تحنیق دی۔ کیا مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگوں میں شرکت کی۔ جنگوں کے لحاظ سے کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کا نام ہم کو یاد رہتا ہے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے شمار جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی اور کئی ایک کو جہنم رسید کیا۔ بڑے بہادر کیوں نہ ہو، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے بڑے فرزند تھے، وہی جوہر میدان کارساز میں دکھاتے چلے جاتے۔ سب سے پہلے آپ نے طبرستان کی جنگ میں شرکت کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور حضرت امام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منتخب کیا تھا کہ آپ اس جنگ میں جائیں گے۔ آپ نے بڑی جواں مردی کے ساتھ وہ جنگ لڑی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کے متعلق حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں شہزادے، پہلا بڑا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہت رکھتے ہیں۔
یہ دونوں کو اگر ایک جگہ ٹھہرا دیا جائے تو ہو بہو تصویر مصطفیٰ لوگوں کو نظر آیا کرتی تھی۔ اتنا جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات مبارکہ میں رکھا تھا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، جو بچپن کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اور حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت حبیب پاک نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرے جسم کو علی مرتضیٰ کے سوا کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا، علی مرتضیٰ ہی مجھ کو غسل دیں گے، اور اگر کوئی مجھ کو دیکھنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو سلب کر لے گا۔ یہ حبیب پاک کا ارشاد تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بھی دیکھا رسول پاک کو، اور آخری وقت میں بھی غسل دیتے وقت بھی، حالانکہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غسل مبارک جس طرح ہم عام میتوں کو دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوا۔ جو بدن مبارک پر آپ کا لباس تھا اسی لباس پر آپ کو غسل دیا گیا، لیکن آخری وقت میں بھی حضرت علی مرتضیٰ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب پایا۔ تو وہ علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صرف ذات میں مشابہت نہیں رکھتے تھے، اخلاق میں بھی ان کے اخلاق اعلیٰ کردار والے، اور صفت میں بھی آپ کی صفت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف سے میل جول رکھتی تھی۔ آپ کا بات کرنا، آپ کا انداز، سب کا سب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے صاحبزادے، بڑے عظمت اور کمال کے، بے شمار آپ کی کرامتیں آپ کی جو سیرت لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر غالباً آپ کے ساتھ سفر میں تھے اور ایک مقام پر جا پہنچے، وہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ ایک مقام پر آپ لوگوں نے آرام کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس جنگل میں کھجوروں کے درخت تھے، لیکن کھجور کے درخت وہ سوکھ گئے تھے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ مل جاتا۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، تھوڑی ہی دیر میں جو کھجور کے درخت سوکھے ہوئے تھے ان سوکھے ہوئے درختوں پر کھجور آنے لگے تازے تازے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ جاؤ اس درخت پر کھجور آئے ہیں، جا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابن زبیر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہوا، یہ تو جادو ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ جادو نہیں، یہ رسول اللہ کی نوازے کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ خالی جانے نہیں دیتا۔ رب نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے یہ کھجوروں کو یہاں پر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن بھی وہاں پر، ابھی بچپن کا عالم ہے، کیونکہ جب حبیب پاک کا وصال ہوا بعض روایتوں کے مطابق 6 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 8 سال حضرت امام حسن کی عمر تھی، جس وقت حضرت رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ تو بڑی کم سنی کے عالم میں حضرت امام حسن رات کے وقت میں قریب میں بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسن نے چاہا کہ اب میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو رسول پاک نے ان کو اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں چھوڑ کر آتا ہوں، باہر اندھیرا ہے۔ رسول پاک نے کہا کہ نہیں، جانے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ پریشان ہوئے کہ رات کا عالم ہے، ماحول ہے، بہت تاریکی چھائی ہوئی ہے، کس طرح جائیں گے، ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گے، مار لگے گی، یہ احساس حضرت ابو ہریرہ کو ہو رہا تھا۔ لیکن انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو آسمان سے ایک روشنی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، راستے میں بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، جب یہ بھوک کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عید کا موقع تھا، سارے مدینے کے بچوں کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں، لیکن ان کے پاس کپڑوں کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ہمیں بھی عید کے لیے نئے کپڑے چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ آپ لوگ سو جائیے، صبح تک اس کا انتظام ہو جائے گا۔ دوسرے دن عید ہے، لیکن کوئی سبب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کے کپڑوں کا انتظام ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ مصلی بچھاتی ہے، رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ میرے بچوں نے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی، یہ عید کے لیے کپڑے مانگ رہے۔ ابھی آپ مصلی پر ہوتی ہے کہ ادھر سے دستک کی آواز آتی ہے، حضرت فاطمہ جا کر پوچھتی ہے کہ کون ہے،
تو فرماتے ہیں کہ آپ کا خادم ہوں، آپ کے بچوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت فاطمہ کے اس سوال پر وہ خادم کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے مجھے جنت کے جوڑے دے کر حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخاوت کے بڑے چرچے۔ آپ نے حضرت امام حسین کی زندگی کے جب واقعات سنے تو اس میں یہ بھی عنصر تھا کہ آپ کے اندر بھی جود و سخا، کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ دینے والا گھرانہ، سخی گھرانہ، جس کو قرآن میں سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 3 دن تک ان کے پاس سائل آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزے سے ہے، تھوڑا بہت ہوتا، افطار کے وقت سائل آتا وہ ان کو دے دیتے اور پانی کے ساتھ افطار کر لیتے۔ وہ سائل کون؟ فرشتہ تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں ذکر کیا۔ ان کی پرورش اسی طرح ہوئی تھی، سخاوت کے ذریعے۔ تو جب یہ بڑے ہوئے تو وہ سخاوت کے جو جوہر تھے ان کی زندگیوں میں آئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، مدینے سے بہت دور تھے، ایک مقام پر رک گئے، کھانے کی حاجت محسوس ہوئی، بھوک لگی، ایک بڑھیا کو دیکھا، اس کے پاس ایک بکری تھی، جا کر کہا کہ کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ میں دودھ پیش کرتی ہوں۔ اس نے پہلے دودھ پیش کیا، اس کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین نے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک ہی بکری ہے، اگر آپ تناول کرنا چاہتے ہیں تو میں پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لائیے۔ وہ ایک بکری کو ذبح کیا گیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، یہ لوگ کھائے۔ اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم تمہارا احسان کو یاد رکھیں گے، اگر تمہارا کبھی مدینے کی طرف گزر ہو تو ہم سے ملاقات کرتے ہوئے جانا، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمارا نام حسن و حسین ہے، کسی سے ہی پوچھو گے تو ہمارا پتہ مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس مقام سے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نکل گئے۔ اب اس کا شوہر آیا اس بڑھیا کا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی جس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے تھے، وہ بھی تم نے ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کر دے دی، نہ جس سے تمہاری جان ہے نہ پہچان ہے، کہاں سے آئے تھے، کون ہے، کیا وہ سچ کہہ رہے تھے، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بڑی غربت ان کے پاس آئی، وہ اس مقام کو چھوڑ کر راستے میں سفر کے لیے نکل گئے، کام کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، کرتے کرتے مدینہ منورہ میں وہ لوگ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضرت امام حسن کے سامنے سے اس بڑھیا کا گزر ہوا، تو حضرت امام حسین نے دیکھتے ہی اس بڑھیا کو پہچان لیا۔ دوڑے دوڑے آپ اس بڑھیا کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضرت امام حسن نے یاد دلایا کہ ہم فلاں وقت فلاں دن تمہارے گھر پر آئے تھے اور تم نے ہمارے لیے دودھ اور بکری کو پیش کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آیا۔ حضرت امام حسن نے اس سے حال دریافت کیا کہ تم اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ غریب یہ ہمارے پاس آ گئی، ہم مزدوری کرتے کرتے یہاں پر پہنچے۔ حضرت امام حسن نے فوری اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کے لیے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں لا کر اس کو دی جائے۔ حضرت امام حسن نے دے دی اور دے کر کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا بھائی امام حسین رہتا ہے۔ یہ بڑھیا حضرت امام حسین کے پاس گئی، امام حسین نے دیکھا، انہوں نے بھی پہچان لیا اور انہوں نے بھی 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں اس بوڑھی کو دی۔ دیکھے کیسی جود و سخا ہے۔ پھر یہ بڑھیا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئی، انہوں نے اس کو اور 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دی۔ وہ بڑھیا آئی تھی تو مزدوری کرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اہل بیت کے گھرانے کے پاس آئی تو اتنا دیا کہ جاتے ہوئے وہ مالدار ہو کر چلی گئی۔ 4000 اشرفیاں اور 4000 بکریوں کی وہ مالک ہو گئی۔ کیا دیا تھا اس نے؟ صرف دودھ پلایا تھا اور ایک بکری آپ کو کھانے کے لیے پیش کی تھی۔ تو ایسی جود و سخا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سری نصیب ہوئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہم سنتے ہیں کہ آپ کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، زہر کے ذریعے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب آپ کو لگتا کہ زہر کا اثر ہو رہا ہے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا رسول اللہ کی مزار پر جاتے، وہاں جا کر نانا سے لپٹ جاتے مزار سے، اور اس زہر کا اثر چلا جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جو ہیرا ہوتا ہے، ہیرے کو پیس کر آپ کے پانی کے مشکیزے میں ملا دیا گیا۔ تہجد کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور آپ نے جب پانی پیا تو وہ پانی جو ہیرے کی شکل میں تھا، وہ ہیرا پانی کے ساتھ ساتھ آپ کے بدن مبارک میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اور ہوا یہ کہ آپ جب کلی کرتے یا آپ کھکارتے تو آپ کے منہ سے آپ کا جو جگر ہوتا ہے اس کے ٹکڑے باہر آنے لگے، خون ہی خون آنے لگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 صفر المظفر کے دن آپ کو زہر دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 28 صفر کو، اور اہل سنت والجماعت کے اکثر مؤرخین کے پاس 5 ربیع الاول شریف کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے حضرت امام حسین کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمارا آخری وقت ہے، آخری ملاقات ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روتے ہیں، اور حضرت امام حسن پوچھتے ہیں کہ بھائی حسین بتاؤ کہ میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہارا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو گیا ہے، تمہارا چہرہ ہرا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یاد کرو رسول اللہ کی وہ حدیث معراج جو رسول اللہ نے سنائی تھی، آج اس حدیث کو ہم مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا تھی؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج پر گئے، جنت کی سیر، جنت کا داروغہ رضوان آپ کو کرا رہا ہے۔ جنت کے اندر بہت عالی شان 2 محلات تھے، ایک کا رنگ ہرا ہے اور ایک کا رنگ لال تھا۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ان محلوں کی طرف سے گزر ہوا تو داروغہ نے، جو جنت کا رضوان ہے، اس نے کہا کہ یہ ہرا محل آپ کے شہزادے حسن کا ہے اور یہ لال محل آپ کے شہزادے حسین کا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ حسن کے لیے ہرا کیوں اور حسین کے لیے لال کیوں؟ تو رضوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رضوان بول نہیں پا رہے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے حسن کو زہر دیا جائے گا اور اس زہر کی وجہ سے حسن کا بدن ہرا ہو جائے گا۔ اسی نسبت سے حضرت امام حسن کے لیے ہرا محل اللہ نے بنایا ہے، اور آپ کے چھوٹے شہزادے حسین کو میدان کربلا میں تلوار کے حملے کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور خون میں آپ کا جسم تر بتر ہو جائے گا۔ اسی خون کے لال رنگ کی وجہ سے امام حسین کے لیے اللہ نے لال محل کا انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت امام حسین اس وقت یاد دلا رہے ہیں، اور حضرت امام حسین کو امام حسن صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ آپ کو زہر کس نے دیا۔ حضرت امام حسین نے آپ سے پوچھا بھی کہ بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں بتا دوں، اگر کسی کا میں نام لے لوں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کسی پر بغیر ثبوت کے سزا اس کو نہیں دے سکتے، یعنی کسی بے گناہ کو ہم بغیر کسی ثبوت کے سزا نہیں دے سکتے۔ اگر وہ بے گناہ ہوا تو ہمیں اس کا جواب کل اللہ کے پاس دینا ہے، اور اگر میں جس کو سمجھ رہا ہوں اگر وہی زہر کو دینے والا ہے تو پھر یعنی میرا اللہ بہت زیادہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کلمات تھے کہ میرا اللہ سب سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق مؤرخین نے لکھا کہ آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے، جو بنو امیہ کے چالوں میں آ گئی تھی، اسی نے آپ کو زہر دیا۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں لکھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے کہا کہ بڑا ظلم ان پر ہوا، زندگی میں بھی ہوا، زندگی کے بعد بھی ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے حضرت امام حسن نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں نانا رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حجرہ تھا، اسی میں رسول اللہ کی مزار مبارک ہے۔ جہاں آج آپ کا مزار ہے، وہ حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت عائشہ کے پاس آپ نے درخواست بھیجائی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو نانا کے قدموں میں مجھے جگہ دے دینا، کیونکہ وہاں پہلے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مزار تھی، وہیں پر آپ دفن ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یقیناً آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے،
آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ کو کون روک سکتا ہے وہاں پر دفن ہونے سے۔ اور حضرت امام حسین کو جب آپ نے آخر مرتبہ بلایا تب بھی آپ نے وصیت کی کہ میں نے سیدہ سے پوچھا ہے، عائشہ سے، کہ مجھے جگہ دی جائے، انہوں نے مروت کی خاطر شاید مجھے جگہ دے دی ہوگی، میرے انتقال کے بعد پھر جا کر ان سے پوچھنا، اگر وہ راضی ہے تب مجھے دفنانا، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو مجھے لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شریر لوگ میرے جنازے کو لے کر کوئی واویلا مچائے اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب کرنے لگے تو ایسی صورت میں بھی تم میرے جنازے کو لے جا کر بقیع میں دفن کر دینا۔ ہوا یوں ہی، حضرت عائشہ نے پھر سے اجازت دے دی کہ رسول اللہ کے نواسے کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، یہ جگہ ان کی ہے، انہیں دفن ہونے دیجیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب لے کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے قدموں کے پاس لایا جا رہا تھا، اس وقت بنو امیہ کے خبیث لونڈے مروان کے ساتھ ہوئے، اور مروان نے، یہاں تک ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مروان تھا اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر بھی تیر چلائے۔ حضرت امام حسن زندہ تھے تب مارنے کی بارہا کوششیں کی گئی، زہر پہ زہر دیا جاتا رہا، لیکن جب انتقال کر گئے، جنازہ لایا جا رہا ہے تو حضرت امام حسن کے جنازے پر بھی تیروں کو برسایا گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام حسین کو بڑا غصہ آیا، لیکن حضرت امام حسین کو حضرت امام حسن کی وہ وصیت یاد تھی کہ اگر کوئی شرارت کرے تو میرے جنازے کو بقیع میں دفن کر دینا۔ تو حضرت امام حسین نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا، اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ ہم پرانی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو اس پر ایک قبہ بنا ہوا تھا، گنبد بنی ہوئی تھی، بڑی شاندار وہ عمارت تھی، لیکن یہ آل سعود، یہ رسول اللہ اور اہل بیت کے دشمنوں نے اس عمارت کو ڈھا دیا اور زمین دوز اس کو کر دیا۔ لیکن جو محبت جب عاشقوں کے دل میں تھی وہی محبت آج بھی ان کے عاشقوں کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ عمارت کو ڈھا سکتے ہیں لیکن ان کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 جنازوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ایک جنازے کو 2 کفن ملے اور ایک جنازے کو ایک بھی کفن نہیں ملا۔ وہ کون سے 2 جنازے تھے؟ پہلا جنازہ حضرت امام حسن کا تھا جن کو 2 کفن ملے، کیونکہ جب جنازہ لایا گیا مروان نے تیر چلائی تو حضرت امام حسن کے جسم میں وہ پیوست ہوا اور آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، اور آپ کا جو کفن مبارک تھا وہ خون سے تربتر ہو گیا، تو آپ کو ایک نیا کفن دیا گیا۔ اور ایک جنازہ جس کو کفن ہی نہیں ملا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یزیدیوں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا، بڑا تکلیف آپ کے جسم مبارکہ کو دی۔ تو یہ اہل بیت کے افراد ہیں جن پر رہتی زندگی میں بھی ظلم ہوتا رہا، اور زندگی کے بعد بھی آج تک بھی کچھ لوگ ان کے دل کو دکھاتے ہوئے کمی نہیں کرتے۔ کبھی یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کبھی رحمت اللہ، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہم حسینی ہے، ہم حسنی ہے، ہمارا حشر رسول پاک کے نواسوں کے قدموں میں ہو جائے، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن کی ذات ہے جو یاد رکھنے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ ہم میلاد مبارکہ پر تفصیل سے آئندہ جمعوں میں خطاب کریں گے، ہم رسول اللہ کی جو عظمتیں ہیں ان کی شان ہے اس کو سماعت کریں گے۔ تو یہ پہلا جمعہ حضرت امام حسن سے متعلق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے، جس طرح حضرت امام حسین کی ولادت پر بھی جشن ہوتا ہے، امام حسین کی شہادت کے دن بھی دیگیں لگائی جاتی ہے، شربتیں پلائی جاتی ہیں، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو یاد رکھا جائے۔ جس طرح ہم سے ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں فاتحہ دلانے کی کوشش کرے، جو مالدار حضرات ہیں دیگ لگا کر کھلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں کھلائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ، یہ ہمارے لیے ان کا کچھ نہیں جاتا، ہم نہیں کریں گے، ان کے لیے کریں گے تو ان کا مقام بڑھنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 5 ربیع الاول کو یعنی آنے والے منگل کے دن ہے۔ تمام حضرات خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کو یاد کرے،
آپ کے ذکر کو پڑھے، آپ کی سیرت کو جانے، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ان کے ذکر سے واقف کرائے اور اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرے۔ اللہ